بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نی پیتھولوجی کے بارے میں۔ نی جوائنٹ، اگر اس میں بون، کارٹیلیج، لیگامنٹ، ٹینڈن، منسکس یا سائنوویل ممبرین اس میں فرق آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں نی پیتھولوجی۔ اس کی بہت وجوہات ہوتی ہے۔ اس میں ہم ڈسکس کریں گے لیگامنٹ کے بارے میں، لیگامنٹ انجری، کارٹیلیج مطلب منسکس انجری، ٹینڈن انجری، فریکچرز وغیرہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور جو سب سے کامن ہے وہ ہے عموماً وہ ACL انجری ہوتی ہے، انٹیریئر کروشیٹ لیگامنٹ، اور یہ عموماً رنرز میں ہوتی ہے، فٹ بالر یا باسکٹ بالر۔ اور اگر جو نی ہے وہ مڑ جائے ایک دم ٹویسٹنگ تو یہ انجری اس میں جو ریڈنگ فائنڈنگ ہم اس کی کرتے ہیں وہ ٹون فائبر ہوتے ہیں، ٹون لیگامنٹ فائبر، اور MRI پہ T2 سگنل وہ انکریز ہوا ہوگا۔ دوسرا ہے پوسٹیریئر کروشیٹ لیگامنٹ، ہائپر ایکسٹینشن آف دا نی، اور اس کو ڈیش بورڈ انجری بھی کہتے ہیں۔ مطلب گاڑی میں بندہ جا رہا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کا جو پیر ہے وہ ڈیش بورڈ کے ساتھ لگ جائے اور یہ بیکورڈ سویئرلی چلا جائے تو یہ انجری، اس میں آپ کے پاس پیشنٹ آئے گا، وہ کہے گا کہ بھائی مجھے انجری ہوئی ہے، وہ اگر آپ کو یہ میکینزم بتائے کہ ہائپر ایکسٹینشن اور مطلب ڈیش بورڈ انجری میکینزم آپ اس کو دیتے کہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کا پیر جو ہے ڈیش بورڈ کے ساتھ لگا ہے اور پیچھے کی طرف گیا ہے تو آپ نے غور کرنا ہے اس کو۔ میڈیل کولیٹرل لیگامنٹ، لیٹرل کولیٹرل لیگامنٹ، یہ سائڈ سے پتہ اس کا چلتا ہے، سائڈس والی انجری میں آتا ہے، سائڈ لو، نی کے سائڈ لو میں اس کو آپ کو لگ جائے۔ اور یہ ہے کہ منسکس پہ آتے ہیں۔ منسکس سی شیپ ہوتا ہے اور یہ شوک آبزرور کے طور پر کام کرتا ہے۔ منسکس میں جو ہے وہ لاکنگ ہوتی ہے، کلکنگ ہوتی ہے، اسٹریٹنگ میں مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ فائنڈنگ پہ جو ہے وہ آپ کو ایک لائن دکھائی دے گی، فائنڈنگ پہ جو ہے منسکل لائن آپ کو دکھائی دے گی۔ پیٹیلر ٹینڈنوپیتھی، پیٹیلر ٹینڈنوپیتھی اصل میں خود پیٹیلا ہے، پین ہوتا ہے، اور یہ اس کو جمپر نہیں بھی کہتے ہیں، اور یہ ایتھلیٹ میں ہوتا ہے، اور اس کی فائنڈنگ میں جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ٹینڈن ہے وہ اس میں MRI پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ڈی جنریشن ہوئی ہے، ٹینڈن ڈی جنریشن، اور روڈ ایکسیڈنٹ میں، اور اس میں اسویلنگ ہوتا ہے، اور لفٹنگ میں مسئلہ ہوتا ہے، چلنے میں مسئلہ ہوتا ہے، اور لوزنگ ہوتی ہے۔ اس میں جو پیٹیلر ٹیبیل لائن جو ہے اس میں وائٹ لینئر لائن گیا ہوتا ہے، اس کی فائنڈنگ جو ہے اس طرح ہوتی ہے۔ جو ٹیبیل پلیٹ میں ہے اس میں لائن گیا، لیگامنٹ انجری ہوتی ہے، اس میں تھکننگ آپ کو دکھائی دے گا، اور جو ٹینڈنوپیتھی ہے اس میں آپ کو ٹینڈن دکھائی دے گا کہ ٹینڈن میں مسئلہ ہے۔ پیٹیلر فریکچر ڈائریکٹ پیٹیلر کی جو انجری ہو جائے تو ڈائریکٹ ہٹ کر جائے گی تو اس میں ہوتا ہے، اور ایکسیڈنٹ میں ڈائریکٹ امپیکٹ اس میں ہوتا ہے۔ اور یہ ہے کہ پیٹیلر جو لائن ہے اس میں بگاڑ آیا ہوتا ہے۔ اس کی فائنڈنگ ایسے ہوتی ہے کہ بھائی فریکچر عموماً جو ہے وہ ایکسس دیتے ہیں، جو پیٹیلر لائن میں جو ہے وہ جب آپ MRI کرتے ہیں تو اس میں مسئلہ آپ کو دکھائی دیتا ہے۔
اور ایلیوٹیبیل بینڈ وہ بھی جو ہے وہ یوز کنڈیشن میں آتا ہے. اور بیکر سسٹ پیچھے جو یہ کے پیچھے والا حصہ جو ہے اس میں ایفیوژن آ جائے. آپ دیکھیں کہ سائنوویل مطلب یہ جو ہے یہ جو ریمیٹائڈ آرتھرائٹس بھی اس میں اوسٹیو آرتھرائٹس بھی اس میں آتا ہے. اوسٹیو آرتھرائٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈی جنریشن ہو جاتی ہے، ویئر اینڈ ٹیئر. پھر نی کا مسئلہ ہے اور اوسٹیوفائٹ فارم ہو جاتی ہے، سب کونڈریل اسکلیروسس ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم آر آئی ایکس رے پہ بھی دکھائی دیتے ہیں اور ایم آر آئی پہ اور بھی کلیئر دکھائی دیتے ہیں کہ سافٹ ٹیشو جوائنٹ کا اسپیس جو ہے ایکس رے پہ وہ کم ہوا ہوتا ہے. ریمیٹائڈ آرتھرائٹس بائلیٹرل ہوتا ہے اور سائنوویل آپ دیکھتے ہیں سائنوویل اس میں جو ہے وہ آپ جب فائنڈنگ کرتے ہیں تو سائنوویل اور سیپٹک آرتھرائٹس ایمرجنسی کنڈیشن ہے. سائنوویل شفٹ وہی آپ اس کو ایم آر آئی کا لینا ہوتا ہے. اور باقی اس میں ہے کہ تو یہ ہے کہ ایکس رے فریکچرس کے لیے یوز ہوتا ہے، ایم آر آئی سافٹ ٹیشوز کے لیے یا جو ہے وہ مینسکس کے لیے. اور سی ٹی اسکین جو ہے وہ کمپلیٹ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کنڈیشن میں جو ہے ڈپریسڈ ہوا ہوتا ہے یا کمیونیٹڈ، تو کمپلیٹ جو 3D ڈائمینشن اس کے لیے سی ٹی اسکین یوز کرتے ہیں. آتے ہیں فزیوتھراپی مینجمنٹ پہ. جو فزیوتھراپی مینجمنٹ اس کی یہ ہے کہ ایکیوٹ سب ایکیوٹ کرونک. ایکیوٹ اسٹیج میں آپ کے پاس بندہ آ گیا، ڈاکٹر صاحب مجھے مسئلہ ہوا ہے ابھی 5 گھنٹے پہلے یا 5 گھنٹے پہلے تو نہیں، وہ جلدی آئے گا کہ 10 منٹ پہلے مجھے مسئلہ ہوا. اور آپ نے دیکھنی ہے تو آئسنگ اس ٹائم آپ نے کرنی ہے کیونکہ ودن 48 آورس آئسنگ ٹیسٹ ہوتی ہے. میٹرک ایکسرسائز دینی ہے ہلکی سی، اگر وہ برداشت کر سکے، اینکل پمپ وغیرہ ہلکی سی، زیادہ سیویئر نہیں. پھر سب ایکوٹ اسٹیج میں آئے گا تو آپ نے کوارٹرسیپس اسٹرینتھنگ، ہیمسٹرنگ اسٹرینتھنگ، ہیل سلائڈ یہ آپ نے دینی. اور تھوڑا سا آپ نے ایکٹیو گریجویٹ پورشن وہ بھی اس نے کرنا ہے. پھر جب پین بھی سبسائڈ ہو گیا، رینجوم موشن بھی آ گئی، مریض کہتا ہے کہ بھائی میں درد بھی ٹھیک ہو گیا لیکن زور پھر بھی رہتا ہے. پھر اسٹرینتھنگ پہ آپ نے کام کرنی ہے، اسکویٹنگ آپ نے، اور پھر ریسیپشن پہ کام کرنا ہے، بیلنس پہ کام کرنا ہے. کیونکہ اسٹیئر کلائمبنگ اور جو ہے وہ ڈیش بورڈ وغیرہ جو ہے واکنگ وغیرہ جو ہے آپ نے تھوڑے سے اسکویٹس لنجز تو وہ آپ نے کرنی ہے. اور یہ اس کا اسٹیپ ٹو اسٹیپ ہوتا ہے. I hope you like the video. That's all. Thanks for watching.